وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر واسروا قولکم او اجہروا به انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اس آیت پر بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، جس نے بنایا ہے کیا وہ جانتا نہیں ہے؟ اس آیت میں ایک اشکال کا جواب ہے، وہ اشکال میں 2-3 ہفتوں سے اٹھا رہا ہوں، پھر اس کا جواب دے رہا ہوں۔ وہ یہ کہ شیطان یہ وسوسہ دلوں میں ڈال سکتا ہے، بلکہ ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیک وقت لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کی زبان، ان کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات ایک ہی وقت میں سنتا کیسے ہے؟ ہم جب کسی ایک کی طرف توجہ دیتے ہیں تو دوسری طرف ہماری توجہ نہیں رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات بھرپور طریقے سے ایک ہی وقت میں سن رہے ہوتے ہیں۔ چیونٹی اپنے بل میں اگر جا رہی ہے تو اس کے چلنے کی جو معمولی سی آواز ہے اللہ اس کو بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الا یعلم، بھی تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم زور سے بات کرو، آہستہ بات کرو، وہ سنتا ہے۔ پھر اللہ کو پتہ ہے کہ میں جب یہ بات کروں گا تو یہ حیران ہوں گے کیسے سنتا ہے بھائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا یعلم، بھلا وہ نہیں سنے گا، وہ نہیں جانے گا، من خلق، جس نے تمہیں بنایا۔ کیا مطلب؟ انسان کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ بغیر کسی لاجک کے ہوئی ہے۔ اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں نا ان کی تو لاجک ہے، وہ بھی بڑی عجیب لاجک ہے لیکن ہے لاجک، اس کی ایک سائنس ہے، لیکن پہلی دفعہ وجود میں آنے کی کوئی سائنس بولو بھائی نہیں۔ ڈارون ہر دفعہ پٹ رہا ہے، ہر کیونکہ یہ فضول چیز کی ابتدا اس نے رکھی نا، اس سے پہلے کوئی بھی اس احمقانہ نظریے کا قائل نہیں تھا۔ جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں نا جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ سب ڈارون کے مرید ہیں، اور ڈارون ان سب کا شیخ و مرشد ہے۔ جس گمراہی کے راستے پہ ڈارون نے چلا دیا، جس جہنم کے راستے پر، یہ لبرل لوگ اور ایتھیسٹ لوگ بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو قرآن کی آیت یاد آتی ہے فرعون کے بارے میں، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون خود بھی سیدھے راستے سے ہٹا اور اپنے ساتھ لاکھوں کو گمراہی کے راستے پہ لے گیا۔ یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، بات سے بات نکلتی ہے، کیا کریں کہ دنیا آج اس کی قائل ہے ہم کسی کو فالو نہیں کرتے، ہم کسی کو فالو نہیں کرتے، لیکن ہر آدمی کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس کو فالو کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جس کو ایک تو یہ لوگ میرے کلپ بازی جو کر رہے ہیں نا، اللہ ان کو ہدایت دے، کوئی ڈھنگ کے موضوعات میرے بیانات سے جس میں علمی باتیں ہیں اس پہ کلپ نہیں بناتے۔ کلپ بنے گا، کیا بتاؤں کیا کلپ بن رہا ہے، بولتے ہوئے بھی شرم آتی، میں اپنے کلپ دیکھ دیکھ کے خود شرما رہا ہوتا ہوں، تم بول لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو جو علمی باتیں ہیں، ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ کوئی آفیسر تھے وہ، انہوں نے کہا آپ کے کلپ دیکھیں یوٹیوب پہ، ایسے بیہودہ عنوانات اور سارے ٹاپک ہی فحش، کہہ رہے ہیں یہ آپ کا امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے۔ میں نے کہا میرا امیج جو یہ دنیا کے سامنے جا رہا ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ کلپ میکرز جو ہے نا ان کمبختوں کی وجہ سے ہے۔ اپنے ویورز بڑھانے کے لیے کوئی ڈھنگ کی جو علمی باتیں ہیں جو وہ ہٹا کے بیان کے درمیان میں کوئی ایسی بات آئے گی یا کوئی پرانی بات ہوگی وہ اٹھا کے فوراً، پہلے تو فحش تصویریں بھی لگا رہے تھے، تو ویورز بڑھانے کے لیے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے نا اپنے بیانات پہ کاپی رائٹ کا حق استعمال کر کے سب کو بلاک کر دیا ہے۔
ہم بلاک نہیں کر رہے ہیں, ہم براڈ مائنڈیڈ بنے ہوئے ہیں کہ چلو بیانات دنیا میں پھیل رہے ہیں, چلو پھیلنے دو, علم کی بات ہے پھیلے, لیکن وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اس پہ تو کلپ بنا دو کم از کم, تاکہ جو کلپ میکرز ہیں ان کو تھوڑی سی عقل آئے. زیادہ جو کوئی بدماشی کرے گا تو پھر ہم اس کو بند بھی کر رہے ہیں. ابھی تک کیا نہیں ہے ہم نے کسی کو, لیکن اب لگائیں گے, اسٹرائک دیں گے اس کو, سالے کو, ٹھیک ہے نا, بند کریں گے اس کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے, چاہے آپ 100 دفعہ کہیں میں کسی کو نہیں مانتا, میں صرف دلیل کو مانتا ہوں, لیکن یہ سب باتیں ہوتی ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ کس کو فالو کر رہے ہیں, صحیح آدمی کو یا غلط کو. قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى الْحَقِّ. سورہ سجدہ کا دوسرا رکوع ہے نا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, وہ کیا ہے بھائی دوسرا رکوع, نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, یہ تو پہلا رکوع ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. بنی اسرائیل میں ہم نے بہت سو کو امام بنایا تھا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, جو ہمارے حکم سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے. پتہ چلا لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھی کوئی مقتدا اور رہبر ہوتا ہے. اخپل طریقے سے کہیں بھی کوئی بھی دنیا میں بول لینا. جب ایک آدمی کی عادت پتہ ہے کہ وہ بلواتا ہے تو خود سے بول لیا کریں. پتہ ہے, ہمارے والد صاحب ایک نصیحت کیا کرتے تھے کہ اگر خود کسی دوسرے کو تبدیل نہیں کر سکتے نا, ایک حد تک تو کوشش کرو اس کو چینج کرو, نہیں کر سکتے تو پھر خود چینج ہو جاؤ, خام خواہ کی بڈے بازی نہ بناؤ. تو ہم پر تو اعتراض ہو رہا ہے کیوں بلوا رہے ہیں, تو بھائی چھوڑو, مجبوری ہے, خود ہی بول لیا کرو تاکہ یہ نوبت ہی پیش نہ آئے. تو وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل میں بہت سے مقتدا اور رہبر اور امام بنائے جو لوگوں کو ہمارے حکم سے سیدھا راستہ دکھاتے تھے اور اس پہ صبر بھی کرتے تھے. حق پر صبر کس بات پہ کرتے تھے؟ لوگوں کی مخالفت پہ صبر کرتے تھے. اس آیت سے دو باتیں پتہ چلیں. ایک یہ کہ ہر دور میں کوئی بھی اخپل طریقے سے نہیں چلتا, لوگ کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. جس کو فالو کر رہے ہیں وہ کبھی برحق ہوتا ہے اور کبھی باطل. کبھی باطل کو فالو کرتے ہیں, اگر ان کو پتا ہو کہ یہ باطل پر ہے تو اس کو فالو کریں گے؟ بولو بھائی. پتہ یہ چلا کہ باطل دلائل کے صغرے کبرے اس اسٹائل میں ملاتا ہے کہ غلط کو صحیح کر دکھاتا ہے, اور عوام اس کو صحیح سمجھ کے اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے. ورنہ جس کو پتا ہو کہ یہ غلط ہے 100%, پھر کیوں فالو کرے گا اس کو؟ تو اس لیے شخصیت کی بہت اہمیت ہے اسلام میں. ہر کسی کو مقتدا, لیڈر, رہبر نہیں بنایا جاتا, کیونکہ ہر شخص میں بسا اوقات دلائل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. آپ دلائل سے یہ تو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بندہ صحیح ہے غلط ہے. اس سے آگے بہت زیادہ باریکی میں جب جائیں گے کہ تراویح 20 رکعت ہے یا 8 رکعت, ٹھیک ہے, اس میں وہ ٹوپی کرا سکتا ہے آپ کو. انشاءاللہ میں اگلے اتوار کو نا, کیونکہ میرا اس آج کیا تاریخ ہے, اپریل کی 7, اگلے اتوار کو کیا تاریخ ہوگی, 14 اپریل ہوگی نا. 14 اپریل اتوار کو میرا بیان ہوگا. اس کے بعد میرا بیرون ملک سفر ہے, پھر رمضان کے شروع میں آؤں گا میں. تو اس کے بعد چونکہ بیان نہیں ہوگا نا, تو تراویح کے موضوع پر میں نے اگلے اتوار کو بیان کرنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, مجھے یاد دلانا ہے. اس میں پہلے بتا دوں, چونکہ جب یہ اختلافی فروعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو ہر آدمی کو اس میں دلچسپی نہیں ہوتی. بہت سے کہتے ہیں کیا 20 رکعت 8 رکعت لے کے مولوی صاحب بیٹھ گئے, تو ہر شخص کے لیے نہیں ہے وہ. لیکن کچھ ڈسے ہوئے ہوتے ہیں ان مسائل کے. ارے ہر آدمی کو زکام تھوڑی ہے, نہ ہر ایک کو خارش ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں بعض دفعہ ممبر پہ اختلافی فروعی مسائل بیان کرتا ہوں, تو یہ جو مجمع بیچارہ آ رہا ہے دین سیکھنے کے لیے, یہ کہتا ہے یار کچھ ماں باپ کے حقوق بتاؤ, کچھ جنت جہنم بتاؤ, تاکہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو. یہ ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں, 20 ہیں 8 ہیں, تو امام صاحب مسجد کے جتنی پڑھا رہے ہیں ہم چپ کر کے ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. یہ ہر ایک کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو وہ پریشان بھی ہوتے ہیں, ان کو نقصان بھی ہوتا ہے,
اور بعض دفعہ ان کو بھی خارش لگنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا, کیونکہ اتنے سارے خارشیوں میں جب آگے بیٹھیں گے تو ان کو بھی خارش لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں آپ کبھی پلمبر کے پیچھے لگ جاتے ہو کبھی کسی انجینئر کے پیچھے پڑ جاتے ہو, تو یہ ہمارا تو مسئلہ ہے ہی نہیں, ہم تو سنتے ہی نہیں. تو اب میں یا تو الگ سے ان مسائل پر بیان کروں, اس کے لیے ٹائم بہت کم ہے میرے پاس, تو اس لیے میں نے پہلے اعلان کر رہا ہوں ابھی کہ آئندہ اتوار کو جو 14 اپریل ہے نا اتوار, اس دن بیان ہی 20 رکعت تراویح یا 8 رکعت تراویح کے موضوع پر ہوگا, دلائل سے کتنی, تاکہ جو ہمارے پاس ایک علم ہے اس میں انسان خیانت نہ کرے, لوگوں کو دلائل کی دنیا میں ان کے سامنے ایک بات رکھ دے. اور یہ ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ اس مسئلے میں اجماع چلا آ رہا تھا اور ایک چیز صدیوں سے مسلمان اس پر متفق تھے, تو اب جس نے اختلاف ڈالا ہے لوگ اس کو فرقہ پرست نہیں کہتے, جو اسی قدیم چیز کی طرف آپ کو لا رہا ہے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اندھے مقلد ہیں. نہیں یاری بات سمجھ, اختلاف ڈالنے والا وہ ہوتا ہے کہ ایک چیز پراپر چلی آ رہی ہے, آپ نے خامخواہ میں لوگوں کو تشویش میں ڈال دیا اور ایک نئی چیز متعارف کروا دیا آپ نے, اور لیبل اس پہ قرآن و حدیث کا لگا دیا. اس کو لوگ اختلاف والا نہیں کہہ رہے, جو اسی اصل کا دفاع کر رہا ہے جس پہ صحابہ تابعین چاروں ائمہ تھے, اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ پرست ہے. تو اتنا زیادہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, تو اس سے تو لوگوں کا اسلاف پر اعتماد ختم ہو جائے گا. اور ایسے دلائل غلط ہوتے ہیں مگر دعوے ایسے ہوتے ہیں متکبرانہ جیسے انہوں نے دین کو سمجھا ہے, ان کے علاوہ سارے بیوقوف تھے. اس لیے مجبوری ہے علماء کی اس ٹاپک پر کام کرنا, دل نہیں چاہتا ہمارا ان موضوعات کو چھیڑیں, لیکن مجبوری ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ میں پہلے بتا دوں کہ اسی ٹاپک پر بیان ہوگا تو تمام حضرات اس کو سننے کی کوشش نہ کریں, وہی کریں جو اس فرقہ واریت سے ڈسے ہوئے ہیں. ہر آدمی ڈسا ہوا نہیں ہوتا, نہیں آ رہی سمجھ میں. تو اس لیے میں اگلے اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد جو یہاں بیان کروں گا وہ خالصتاً کس ٹاپک پر ہوگا کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں, 8 رکعتیں, کتنی رکعتیں, قرآن و سنت کی روشنی میں اسی پر بات ہوگی. تو جن حضرات نے آنا ہے تو یہ ذہن بنا کے آئیں, ورنہ آئے ہی نہیں, اور ہر ایک کا یہ مسئلہ ہے بھی نہیں, تو ہر ایک کو آنے کی چندہ ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں جمعے کو وہ تمیز سے جیسے ہمارا بیان چل رہا ہے ویسے تمیز سے چلتا رہے گا جیسے ابھی چل رہا ہے. تھوڑی سی اس میں وہ بات آ گئی, باقی میں پھر انشاءاللہ اگلے اتوار کو کروں. مجھے یاد بھی دلانا, بھول نہ جاؤں کہیں میں, اس پہ کلپ آ جائے گا کہ دیکھو انہوں نے دعوے کیے تھے شارٹ ہو گئے. تو میرا ایک آڈیو بیان ہے, آڈیو بیان آج کل لوگ سنتے نہیں ہیں, کئی سال پہلے ہوا تھا, تو وہ ویڈیو میں نے سوچا ایک دفعہ ویڈیو ریکارڈنگ کروا دوں میں. خیر, تو ہر شخص کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے, تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں, کس کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ جو ایتھیسٹ ہیں, لبرل میں جو لبرلزم میں جو انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ ہیں نا, ان سب کے تانے بانے کس سے جا کے ملتے ہیں؟ ان کا شیخ و مرشد اور ان کا پیغمبر کون ہے؟ ڈارون. اور جتنے لوگ اللہ کا انکار کرنے والے قیامت تک پیدا ہوں گے, جہاں ڈارون کو اللہ کے انکار کا عذاب ہوگا وہاں ان لوگوں کا بھی عذاب ہوگا جن کو ڈارون نے اس راستے پہ چلایا. میں نے پچھلے ہفتے خربوزے کی مثال دی تھی نا, کہ انسان تو دور کی بات ہے, کیونکہ وہ سائنسدانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے پیدا ہو گیا, اور سائنس کبھی شکست تسلیم نہیں کرتی. وہ کہتی کچھ نہ کچھ بیان کرو, یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہماری عقل سے بالاتر ہے, ہم نہیں پیش کر سکتے اس بارے میں, لیکن کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہے. تو اگر صحیح چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو غلط چیز پیش کر دی جائے. تو اتنی غلط تعویل پیش کی ہے, اتنی غلط تعویل پیش کی ہے کہ انسان کے بارے میں جو اتنا پیچیدہ جس کا نظام ہے, اس کی اکائی کو فرض کر لیا کہ وہ ایک امیبا سے شروع ہو کے یا کسی اور سادہ سی چیز سے شروع ہو کے ہوتے ہوتے بندر پہ آگے یہاں آ کے. حالانکہ میں نے مثال دی تھی کہ خربوزہ بھی خود سے ایجاد, بولو نا بھائی, نہیں ہو سکتا. خربوزہ بھی کتنا عجیب ہے. میں دوبارہ بتا دوں تھوڑا خربوزے کے بارے میں, آج کل موسم بھی خربوزوں کا بہت چل رہا ہے. آپ خربوزے کو کاٹیں, پہلے تو اس کے اوپر ایک لیئر ہوگی جو اس کی پیکنگ ہوگی, جو اس خربوزے کو سیو کرنے کے لیے. اتفاق سے آج تک کوئی چیز پیک,
ارے نہیں ہوئی نا, اتفاق سے کوئی بھی چیز آج تک پیک نہیں. پیکنگ کے لیے فیکٹریاں ہوتی ہیں, پیکنگ کے لیے بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں جن کا کام صرف پیکنگ کر کے دینا ہے, صرف پیکنگ کرنا ان کا کام ہے. اور اتنی بہترین پیکنگ کہ چھلکے کے اندر رہے گا تو کافی عرصہ سیو رہے گا. اور ایسی پیکنگ کہ پیکنگ بھی کام میں آ رہی ہے. ارے یہ جو فروٹوں کا ڈبہ ہوتا ہے جوس, اس کا جوس پیو, پہلے تو اس کی پیکنگ خود وجود میں آ سکتی ہے بھائی, ڈبہ کمپنیاں ہیں باقاعدہ, ماہرین ہیں, اور پھر وہ ڈبہ پھینک دیا تو کام کا نہیں ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ پھلوں کا جو اندر کا گودا ہے تمہارے لیے اور اس کی پیکنگ تمہارے جانوروں کے لیے. یہ چھلکا بکری کو کھلاؤ, بہترین چیز. اس کو چائنا بیچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسکریپ کو دوبارہ مشینوں میں ہیں بھائی وہ ریسائیکل کر کے پھر کچھ اور بنا کے پیش کرے. اللہ نے فرمایا اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا رب بڑا قادر ہے. وہ اس پیکنگ کو چائنا جائے گی, پھر یہ گھوم پھر کے پھر بکریوں کے پیٹ میں دودھ بہت مہنگا ہو جائے گا. ڈائریکٹ کاٹ کے کس کو کھلاؤ, بکری کو کھلاؤ. وہ بڑے کے کھڑی بھی, میں تو بکریاں پالی بھی ہے نا, ہم خربوزہ کھا رہے ہو تو بکری کھڑی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, اس کو پتا ہے کہ ابھی مجھے بھی ملنے والا ہے, وہ کھڑی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ پیکنگ فوراً کس کو کھلا دو. جنرل نالج کی کچھ باتیں بتاتا رہتا ہوں نا, جن کو لوگوں کو اس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے, حکیموں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑاتے ہیں. فائدے کی چیز ہے, اگر پارسل ہو جائے تو کیا ہے. یہ جو وٹامن D3 ہے نا, ڈی بڑی مشکل سے ملتا ہے نا, سب کو پتا ہوگا. مچھلی میں زیادہ تر دھوپ میں ہوتا ہے, آلو کے چھلکوں میں ہوتا ہے. سنا ہے واللہ عالم بہت سے لوگوں سے کہ آلو کے کس میں ہوتا ہے, چھلکوں میں. ابھی آلو کے چھلکے کھانے کی چیز نہیں ہے انسان کی. اب ڈی کے چکر میں چھلکے کھانا شروع کر دیا بیٹا. اس کا طریقہ ہے چھلکے بکری کو کھلاؤ, اس کا دودھ پیو, وٹامن ڈی ملے گا, ہے بھائی. تو اللہ نے ایسی چیزیں جو ہم براہ راست نہیں کھا سکتے تھے, اللہ نے کہا کس کو کھلاؤ. بہت سے لوگوں کے چنے کی دال ہضم نہیں ہوتی, اس میں آئرن ہے. چنے کی دال بکری کو کھلاؤ اور اس کا دودھ پیو, آئرن ملے گا آپ کو, ٹائٹ والا خاندانی, وہ دودھ ہضم ہو جائے گا. کیسی کیسی اللہ کی نعمتیں بھائی. تو چھلکا کس کو کھلایا جائے گا. اب یہ جو سیب کے چھلکے میں آئرن بہت ہوتا ہے, لیکن وہ چھلکا آپ کے ہضم نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ بکری کیا کھائے گی, اگر تم سب کچھ یہ بھی ہر چیز کے چھلکے تم ہی کھاؤ گے تو وہ بیچارہ کیا کھائے گا. تو اللہ نے کیا کہا کہ بھائی سیب خود کھاؤ, اور ڈاکٹر 100 دفعہ بھی کہہ کہ چھلکے میں وٹامن زیادہ ہیں, تو بھائی وہ یقیناً ہے, لیکن اس کا ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے. تو وہ کس کو کھلا دو, بکری کو کھلا, پھر اس کا دودھ پی لو تم. بکری کو جو چیز کھلائی جائے نا, بہت جلدی اس کے دودھ میں وہ اثرات. تبھی تو دیکھو صدر زرداری نے بکریاں پالی ہوئی ہیں, پتہ ہے آپ کو. جو ریٹائر صدر زرداری صاحب ہیں, بکریاں پالی ہوئی ہیں. کوئی بیماری ہو گئی تھی, ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا علاج صرف بکری کے دودھ میں ہی ہے. تو یہ ان چیزوں کو ہلکا نہ سمجھا کریں, جانور پالنا اور خالص دودھ اور تازہ دودھ, یہ جو آرگینک چیزیں ان کو معمولی نہ سمجھیں. خیر, تو اب وہ خربوزے کا چھلکا آپ نے کھلا دیا بکری کو, اندر کا گودا, پھر آپ جب اس کو کاٹتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے, بیج. اس بیج کو آپ, جتنے بھی بیج ہیں نا, سب کو آپ زمین کھود کے زمین میں ڈال دیں. خربوزے پہ ایسی رپورٹ سائنسدان پیش نہیں کرتے. وہ صرف یہ بتائے گا حکیم, ڈاکٹر, سائنسدان کہ خربوزے کے اندر کیا کیا فائدے ہیں, کیا کیا نقصانات ہیں. قرآن جب پھلوں کی بات کرتا ہے تو اس طرح کی رپورٹ پیش کرتا ہے جس سے ہم اس کے ذریعے اپنے خالق کو پہچانیں. اس بیج کو آپ زمین میں دفن کر دو, کچھ بھی نہیں ہے, بیکار کام ہے. زمین سب سے آسان کام دنیا میں کیا ہے, کسی چیز کو زمین میں ڈالنا. سب سے آسان کام کیا ہے, کہتے ہیں مٹی میں پھینکو, کہتے ہیں نا مٹی پاؤ. پنجابی میں کہتے ہیں جب کوئی بات نہیں ہو جائے مٹی پاؤ یار, کیونکہ کسی چیز میں مٹی ڈالنا سب سے, ابے مٹی پاؤ یار. اللہ نے کہا اس کو ہیرا بنانا ہے نا, مٹی پاؤ, کیا کر دو بھائی. اللہ اگر کہتے اس بیج کو لے جاؤ سائنسدانوں کے پاس کہ اس سے دوبارہ خربوزہ بنانا ہے, بڑا مشکل کام ہو جاتا نا. خربوزے کتنے مہنگے ہو جاتے ہیں, گندم کتنی مہنگی ہو جاتی. سائنسدان پیدا ہوتے صدیوں کے بعد, ڈاروین پیدا ہوتا,
وہ بتاتا, کیونکہ لوگ اس کو بڑا ذہین سمجھتے ہیں, وہ بتاتا اس خربوزے سے دوبارہ خربوزہ کیسے پیدا ہوگا, بڑا لمبا پروسیس, ہزاروں سال لگتے, اس طرح کی سائنس ترقی پتہ نہیں پھر بھی ایجاد ہوتا نہ ہوتا, اب تک تو ایجاد ہوا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ, اتنی ترقی کر لی مگر اب تک تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تم درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لو, اور کہہ رہے ہو خود بخود وجود میں آ گئے. انسان جیسا ذہین آدمی جس چیز کو اب تک نہیں بنا سکا وہ اتفاق سے وجود میں آ سکتی ہے کیا؟ انسان جیسا ذہین مخلوق نہیں بنا سکی, وہ آپ اس کے بارے میں فرض کر رہے ہیں کہ یہ خود سے ہو رہی ہے سب کچھ. تو اس بیج پہ آپ کیا کریں, ڈالیں نہیں, مٹی پائیں, اس پہ کیا کریں, مٹی پاؤ. جیسا ہی آپ نے مٹی پائی تو اللہ کی قدرت کا شاہکار وجود میں آ گیا. ایک بالکل عجیب سی چیز بنتی ہے, ایک معمولی سی ننھی سی کوپل نکلتی ہے اور زمین کے سینے کو پھاڑ دیتی ہے. کتنی بھی سخت زمین ہونا, کیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اسکریچ ہوتا ہے, وہ باقاعدہ ایک دراڑ پڑتی ہے, اور بالکل ایک بیج سے ہٹ کے ایک الگ چیز وجود میں آتی ہے. پھر وہ بیل چڑھنا شروع ہوتی ہے, اور بیلوں کا جو انداز ہے, تبھی قرآن کہہ رہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, بیلیں اور درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ ایسے اللہ کے فرما بردار ہیں جیسے کوئی اپنا سر زمین میں رکھ کے جھک جاتا ہے نا. کیا مطلب؟ جس ٹریک پہ اللہ نے چلا دیا بالکل تمیز سے اسی ٹریک پر چلتے رہتے ہیں. بیل کو اللہ نے سمجھا دیا کہ جو بھی چیز تجھے نظر آئے اوپر جانے والی, بس وہاں چڑھنا ہے تو نے. حالانکہ بیلوں میں عقل نہیں ہوتی. اب آپ گھر میں دھاگے لگا کے دیکھیں بیلوں کے, جہاں کوئی موقع ملے گا نا وہ ایک دم ایک دھاگا نکلے گا بیل کے اندر سے اور وہ اس پہ لپٹنا شروع. جیسے کیٹو کی پہاڑی پہ کوئی چڑھ رہا ہو, کہیں سے بھی موقع ملتا ہے تو وہ ہاتھ سے سہارا لے کے اوپر چڑھنا شروع. تو بیلوں کو بھی کہیں بھی موقع ملے گا, کیونکہ ان کو روشنی چاہیے, دھوپ چاہیے. اس روشنی کے چکر میں, دھوپ کے چکر میں جہاں جہاں موقع ملے گا وہ لپٹتی چلی جائے گی. یہ اتفاق سے ہوا ہے. آگے چلو, بڑا عجیب منظر ہوتا ہے. پھر تھوڑے دنوں میں اس میں پھول پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ پھول کیا کرتے ہیں, بالکل ایک الگ چیز ہے, اس میں کلر ہوتے ہیں. یہ تتلیوں کو, مکھیوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں. جب یہ مائل کرتے ہیں تو اس سے جو ان کے اوپر جو ریزے لگے ہوتے ہیں, ان ریزوں میں نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے, اور نر اور مادہ کے ملاپ سے پھل پیدا ہونا شروع. یہ بالکل ایک الگ پروسیس ہے, بالکل اس کا پچھلے سے کوئی لنک لگتا نہیں ہے, یعنی بالکل ایک عجیب چیز وجود میں آ رہی ہے. پھر وہ ایک کچا جو ہے نا ایک خربوزہ پیدا ہو جائے گا. پھر اس کو آپ کاٹ کے دیکھیں, کڑوا. تھوڑے دنوں میں دھوپ لگنے سے, پانی ملنے سے کیا ہوگا, وہ بالکل کلر بھی چینج. ویسا ہی خربوزہ کاٹیں گے, دوبارہ اس کے اندر جب کاٹ کے دیکھیں گے تو جو بیج آپ نے بویا تھا اسی جیسے درجنوں بیج. یہ جو سائیکل ہے گھوم رہا ہے. کبھی آپ نے کروڑوں سال میں ایسا دیکھا کہ یہ جو بیرنگ ہوتے ہیں یہ گھومتے ہیں نا تو دوسرے بیرنگ کو گھماتے ہیں. کبھی اربوں کھربوں کروڑوں سال میں دو بیرنگ اس طرح سے ایڈجسٹ ہوئے آپس میں کہ ایک گھوم رہا ہو تو دوسرا بھی ساتھ ساتھ گھومنا شروع کر دے. اربوں کھربوں سال میں ایسا کبھی ہوا؟ تو بیج کے اندر ایسے سافٹ ویئر خود سے انسٹال ہو گئے کہ اس سے وہ زمین میں جائے گا, کوپل نکلے گی, بیل چڑھے گی, پھر اس میں پھول نکلے گا, پھر اس میں پھل پیدا ہوگا, پھر اس میں کچا پھل, پھر میٹھا پھل, پھر پکے گا, پھر اسے کاٹو گے, پھر اس کے اندر سے سینکڑوں بیج. پھر ان ہر بیج میں یہی پروسیس. اتنا پیچیدہ سافٹ ویئر بیج کے اندر خود بخود کیسے انسٹال ہو گیا, اور ایسا سائیکل خود بخود کیسے وجود میں آ گیا. اس لیے میں کہتا ہوں ڈارون جیسا پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف آج تک اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے. وہ بدبخت انسان تھا, اس کی قسمت خراب تھی, جہنم کی آگ کا ایندھن بنا کے چلا گیا اپنے آپ کو. اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ یہ خربوزہ اور یہ انار اور یہ انگور اور یہ ایک ایک چیز, فالق الحب والنوا, گھٹلی کو پھاڑ کر تناور درخت بنانے والا خدا, اس گھٹلی میں خود سے سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہو سکتے. اس کے بارے میں تو نے فرض کر لیا کہ خود سے بنی ہے, اور تو خود سے کیسے بن گیا؟
یہ نہیں بن سکتی, تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کبھی ان کو دیکھا تم نے, آؤ ہم تمہیں دکھائیں ان لوگوں کو جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں.